عجیب بات ہے کہ لوگ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے لیے تو یہ بات مان جائیں کہ وہ ایک وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں تصرف کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام جو ملک الموت جیسے کروڑوں فرشتوں کے آقا ہیں، ان کی ذات میں یہ عقیدہ ماننے میں کون سا استحال لازم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعید المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ المجلس العلمی کا یہ ہفتہ واری اجتماع ہے۔ پروردگار عالم ہماری ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج اس مختصر سی نشست میں ہمارا مقصد اہل سنت والجماعت میں موجود ایک عقیدے کی وضاحت کرنا ہے۔ ہمارا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں، فرقہ واریت پھیلانا نہیں، بلکہ ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں جو ایک عقیدہ صدیوں بلکہ ابتدا سے رائج ہے، صحابہ کرام کے دور سے رائج ہے، بلکہ خود جس کی تصریحات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ملتی ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ قرآن کریم جس پر دلالت فرماتا ہے اس عقیدے کی وضاحت کرنا مقصد ہے، تاکہ جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلائی گئی ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہوں، اور ہماری عوام اہل سنت کو جو کچھ لوگوں نے غلط مفہوم کے ذریعے ان کو سمجھا کر اس عقیدے سے بدزن کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وضاحت ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم احبہ، سامعین کرام، لوگوں میں عقیدہ حاضر و ناظر کے تعلق سے بہت سی باتیں رائج ہیں، لیکن یہ عقیدہ حاضر و ناظر کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں اس مختصر سی نشست میں کچھ معروضات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ حاضر و ناظر، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو بے شمار کمالات و خوبی کا جامع بنایا، بے شمار کمالات اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے، انہی کمالات میں ایک کمال حضور کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حاضر و ناظر بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حاضر و ناظر کا ایک مطلب جو لغوی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، ڈکشنری کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو لفظ ہیں اور دونوں لفظ کی تعریف بھی الگ الگ ہوگی۔ تو حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود، حاضر کا معنی موجود، یعنی جو کسی جگہ پر موجود ہو اور وہ چیز اس کی دسترس میں ہو، اور ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ تو یہ لغوی معنی اس کا ہوا۔ لغوی معنی کے لحاظ سے اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر بالکل کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ساری کائنات کو دیکھ بھی رہا ہے تو ناظر ہوا، اور اللہ رب العزت کی دسترس میں پوری کائنات ہے اس لیے وہ حاضر بھی ہوا۔ لیکن ایک اس کا شرعی معنی ہے۔ شرعی معنی یہ ہے کہ کسی ذات کا ایک جگہ موجود رہتے ہوئے کائنات میں جہاں وہ چاہے تصرف کر سکنا،
اور ساری کائنات کو ایک جگہ بیٹھ کر مثل ہتھیلی کے دیکھنا، اس معنی کے لحاظ سے اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے، جو شرعی معنی ہے اس کا۔ اس لیے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا اس تعریف میں یہ چیز ہے کہ حاضر و ناظر کے لیے ضروری ہے ایک جگہ پر ہو کر ساری کائنات کو دیکھنا، اس میں اپروچ کرنا، اس میں تصرفات کرنا۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ مکان سے پاک ہے، وہ کسی ایک جگہ میں نہیں ہے، تو اس لیے شرعی معنی کے لحاظ سے اللہ رب العزت کو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں اللہ کی عطا سے، اور اس عقیدے کو اہل سنت والجماعت کیا مانتے ہیں؟ بعض ہمارے جو مخالفین حضرات ہیں وہ اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلا کر ان کا اس عقیدے کا مس یوز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو، اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو حضور علیہ السلام کچھ دنوں مکہ شریف میں رہے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، تو اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو پھر ہجرت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو حضور پہلے سے ہی موجود تھے۔ یہ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو حضور جب بدر گئے تو آپ نے مدینہ پر کچھ صحابہ کرام کو مقرر کیا، کسی کو امامت کے لیے، کسی کو وہاں کے انتظامی امور دیکھنے کے لیے، تو اگر حضور ہر جگہ تھے تو پھر یہ کام کیوں کیا؟ طرح طرح کی باتیں۔ یا جیسے یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں، مثلاً یہاں اگر موجود ہے تم کرسی پہ کیوں بیٹھے ہو؟ حضور علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں، مسجد میں بھی ہیں، تو پھر ان کی موجود میں تم امامت کیوں کرتے ہو؟ یہ طرح طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے عقیدہ اہل سنت کو سمجھا نہیں۔ ہمارا نظریہ عقیدہ حاضر و ناظر کے تعلق سے یہ ہے کہ جس وقت سے اللہ رب العزت نے حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اس وقت سے لے کر ولادت تک حضور علیہ السلام پچھلے تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو کمال عطا فرمایا۔ اور ولادت کے بعد بھی جب آپ دنیا میں بقید حیات تھے، اس وقت بھی آپ پوری کائنات کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ اور آج بھی حضور علیہ السلام اپنے جسم اقدس و منور و مطہر کے ساتھ تو مدینہ شریف اپنی قبر میں ہی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام قبر شریف میں رہتے ہوئے پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور پوری کائنات میں جہاں چاہیں تصرف بھی فرما سکتے ہیں، اور اپنے جسم مثالی کے ساتھ حضور علیہ السلام جہاں چاہیں تشریف بھی لے جا سکتے ہیں۔ ایک جسم ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے جسم مثالی، جیسے سورہ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے جبرائیل کو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے یہاں بھیجا، تو ان کی شکل تو ویسے نورانی ہے، ان کا جو مادہ ہے اور اصل ہے ان کی نورانی ہے، لیکن وہاں جب وہ گئے تو ایک انسانی شکل میں ہو کر گئے۔ یہ تھا جسم مثالی۔ حضور علیہ السلام کا بھی جسم مثالی ہے، اور حضور علیہ السلام اپنے اس جسم کے ساتھ دنیا میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے اس کی تعریف۔ میں ایک بار اور آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، نظریہ اہل سنت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر شریف میں ہی جلوہ افروز ہیں، وہاں سے پوری کائنات کو حضور علیہ السلام ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ احادیث میں ہے، انشاءاللہ رب العزیز ابھی جب گفتگو آگے چلے گی تو آپ سنیں گے، وہ حدیث بھی میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا جس میں حضور نے فرمایا کہ پوری زمین، پوری کائنات اللہ رب العزت نے میرے لیے ایسے کر دی جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام ہیں اپنی قبر شریف میں جلوہ افروز، وہاں رہتے ہوئے ساری کائنات کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ساری کائنات میں تصرف بھی فرماتے ہیں، اور اگر چاہیں تو جسم مثالی کے ساتھ تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ اور جسم مثالی کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کو دیدار کرا دیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، اور وہ آج کل کے امام نہیں بلکہ کئی صدی پرانے امام ہیں، انہوں نے بہت ساری ایسی احادیث رسائل میں جمع فرمائی جس میں یہ انہوں نے واضح کیا کہ حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں،
تو ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیداری کی حالت میں 130 مرتبہ تقریباً اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی خطبے میں، اس آیت کریمہ کے بارے میں پہلے آپ سنیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اب کس چیز پر گواہ بنا کر بھیجا؟ یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ صاحب میں گواہ ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ بھائی مولانا کس چیز کے گواہ ہو آپ؟ گواہ ہی کس چیز پر تو ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ تو فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، لیکن کس چیز پر بنایا؟ یہ نہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تاریخ وہ تفسیر قرطبی ہے یا اور دوسری تفسیر ہیں، بڑی بڑی تفسیر، ان کو آپ جب دیکھیں گے تو اس میں آپ یہ پائیں گے کہ فرمایا گیا کہ مجھے اللہ نے گواہ بنایا ان سب پر جن کی طرف کو مجھے مبعوث کیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام کن کی طرف بھیجے گئے؟ تو مسلم شریف کی روایت ہے ارسلت للخلق کافہ، میں ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضور علیہ السلام ساری مخلوق کے گواہ ہیں۔ اس کے لیے بخاری شریف، اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر بلکہ مستدرک الحاکم کے صفحہ 194 پر حدیث نمبر ہے 3619، حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کی تفسیر خود حضور نے بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ تھا، وہ خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین تھا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ میرے والد آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے مٹی ابھی گوندی جا رہی تھی، وہ دعا ابراہیم، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھا، وہ بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھا، اور اپنی والدہ کا خواب تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں آقا کریم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی انا ارسلنا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یعنی حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے خود بتا دیا کہ اے لوگو، جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو رہا تھا، آپ کا جسد خاکی بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت کو دیکھ رہا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آنے کی دعائیں کر رہے تھے، میں اس وقت کو بھی ملاحظہ کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے جو میری بشارت دے رہے تھے، میں اس وقت کو بھی ملاحظہ کر رہا تھا، اس وقت بھی میں حاضر تھا، ناظر تھا، اور میری والدہ نے جو خواب دیکھا میں اس وقت بھی تھا۔ تو خود حضور علیہ السلام نے مستدرک للحاکم کے حوالے سے یہ بات ہو گئی کہ حضور علیہ السلام نے خود اس کا معنی یہ بتایا کہ میرے رب نے مجھے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے کہا گیا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ اس حدیث کی تفسیر میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4487 اور ابن ماجہ کی حدیث شریف 785، ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بروز محشر اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا۔ جب ان کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا نوح کہاں ہے؟ وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، اے پروردگار میں حاضر ہوں۔ تب اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا اے نوح، کیا تم نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں پروردگار، میں نے تیرے فرامین، تیرے احکام سب کے سب اپنی امت کو پہنچا دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے جب پوچھا جائے گا تو امت انکار کر دے گی، وہ کہیں گے پروردگار ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، انہوں نے تو ہم سے کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ تب اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا اے نوح، تمہاری اس بات پر تمہارا کون گواہ ہے کہ تم نے ہمارے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ابن ماجہ کے لفظ ہیں،
حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے محمد و امتہ، فیقول محمد و امتہ، اے پروردگار میری اس بات پر گواہ کہ میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا، اس بات پر میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی امت ہے۔ فتدعا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا، انشاءاللہ ہم سب کو بھی بلایا جائے گا، ہم بھی اس میں حاضر ہوں گے۔ فیقول، اللہ ارشاد فرمائے گا حل بلغ ھذا، کیا انہوں نے یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ فیقولون نعم، تو سارے بیک زبان کہیں گے کہ ہاں پروردگار، نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچایا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے تفسیر طبری میں لکھا ہے، طبری شریف میں لکھا ہے کہ اس پر وہ لوگ عرض کریں گے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو امتی ہیں وہ اس پر اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے پروردگار یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، کیونکہ گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے نا کہ وہ حاضر ہو، وہاں موجود ہو، بھئی اس نے آنکھ سے دیکھا ہو تبھی تو وہ گواہی دے سکتا ہے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے امتی اعتراض کریں گے، کہیں گے مولا یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ ہاں بھائی یہ بات تو تم نہیں تھے، تم بتاؤ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم عرض کریں گے پروردگار ہم تو نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا تھا۔ پھر حضور کو بلایا جائے گا، حضور علیہ السلام گواہی دیں گے اور کہیں گے ہاں پروردگار عالم میری امت صحیح کہہ رہی ہے اور نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا۔ یہ ہے اس آیت شریف کا مطلب کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اب یہاں ایک لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم امت محمدیہ کی گواہی پر تو یہ عرض کرے گی کہ مولا یہ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، ان کی گواہی کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام جب گواہی دیں گے تب وہ یہ نہ کہہ سکیں گے کہ اے پروردگار نبی بھی تو ہمارے دور میں نہ تھے۔ بھئی حضور علیہ السلام کا زمانہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 500 سال تقریباً بعد میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام تو بہت پہلے کے نبی ہیں۔ تو جیسے انہوں نے امت محمدیہ کے بارے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ اس وقت موجود نہیں تھی، ان کی گواہی کیوں کا قبول ہو سکتی ہے، یہ بات تو وہ حضور کے بارے میں بھی کہہ سکتے تھے نا، لیکن حضور کے بارے میں یہ بات نہیں کہیں گے۔ حضور علیہ السلام جیسے گواہی دیں گے اب فیصلہ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں ہوگا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کی قوم غلط کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کافر بھی اس بات کو مان جائیں گے کہ حضور علیہ السلام ساری پچھلی امتوں کے بھی حاضر و ناظر تھے۔ تبھی تو انہوں نے پھر یہ جرا نہیں کی اس پر آگر، ورنہ تو شہادت پر جرا تھی، پہلی والی پر جرا کر دی انہوں نے کہ حضور کی امت نہیں تھی تو یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں، لیکن حضور کی گواہی پر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب کافروں کا عقیدہ بھی یہ ہو جائے گا قیامت کے دن کہ حضور علیہ السلام پچھلی امتوں کے حالات سے بھی باخبر تھے۔ اب اس کے علاوہ قرآن کریم کی اور آیت کریمہ آپ دیکھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تری الذین، اس واقعے کو نہیں دیکھا، کیا آپ نے اس واقعے کو ملاحظہ نہیں کیا کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے خوف سے۔ یہ ایک قوم کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے کی یہ قوم تھی، ان کی بستی میں ایک بار طاعون پھیل گیا، طاعون کی بیماری۔ تو یہ لوگ ان کے جو مالدار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمارے پاس اسباب ہیں، ہم یہاں سے نکل کے چلے جائیں گے، اور جتنے بھی مالدار لوگ تھے وہ اپنی اپنی سواریوں سے کسی طرح سے وہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے گئے، اور یہ لوگ طاعون سے محفوظ ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا اور جہاں یہ لوگ پناہ لیے ہوئے تھے، طاعون سے بچ کر جہاں بھاگے تھے، وہاں پر فرشتے نے ایک چیخ ماری اور یہ سارے لوگ مر گئے۔ اس کے کئی سالوں کے بعد جب یہ ان کی ہڈیاں ان کے گوشت چھوڑ چکی تھیں، بالکل یہ بوسیدہ حالت میں ہو گئے تھے، تو حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے اور آپ نے ان کی حالت کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار ان کو زندہ فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے کہنے پر ان کو زندہ فرما دیا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں۔ الم تری، آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا کہ جب وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اپنے گھروں سے نکلے موت کے خوف سے، تو اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، سب مر گئے، اور پھر حزقیل علیہ السلام کے کہنے سے ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔
تو یہاں علم ترا کہا گیا، اور جو اہل علم حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ علم ترا میں جو حمزہ ہے، حمزہ استفہام جو ہے یہ انکاری کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم مخالف ہوتا ہے۔ علم ترا کا معنی ہوا یعنی آپ نے ضرور دیکھا ہے، اور یہ بات کس سے کہی جاتی ہے؟ یہ اس سے کہی جاتی ہے جس نے وہ واقعہ دیکھا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ دو حضرات کہیں گئے اور آپ کے سامنے کوئی اچانک بڑا حادثہ پیش آیا، پھر اس کے 6 مہینے، سال، 2 سال بعد آپ اپنے ساتھی سے کہیں کہ یار ذرا یاد کرو اس وقت کو، وہ کیسا خطرناک واقعہ ہوا تھا، تو آپ کا ساتھی کہے گا جس نے وہ واقعہ دیکھا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، ایسے ہی ہوا تھا۔ تو آپ یوں ہی سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے حضور سے کہا، اور یہ کب کی بات ہے؟ حضور علیہ السلام کی دنیا میں جد بدر ہونے سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ اور یہی نہیں، قرآن میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات، بلکہ جو علم ترا کے ساتھ آئی ہیں ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی ذرا یاد کرو، آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا؟ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا علم ترا کیف فعل ربک بعاد، اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی اے نبی تم نے دیکھا ہے، قوم عاد پر جو عذاب آیا، ان کے ساتھ جو معاملات اللہ نے کیے وہ سب تم نے دیکھے ہیں۔ علم ترا الی الذی حاج ابراہیم، یعنی اے نبی کیا تم نے وہ واقعہ نہیں دیکھا جب نمرود ہمارے ابراہیم سے مناظرہ کر رہا تھا؟ یعنی وہ واقعہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے جتنی بھی آیات کریمہ اس طرح کی ہیں وہ سب کیا بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اس وقت کے حالات پر بھی حاضر تھے اور ناظر بھی تھے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی وہ آیات کریمہ جو اذ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا لیں تو سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں جہاں آیت شریف میں یا احادیث وغیرہ میں اذ آیا ہے وہاں اس سے پہلے اذکر فعل پوشیدہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد کریے ذرا اس وقت کو، یعنی جو مفہوم علم ترا کا ہے وہی مفہوم اذ کا بھی ہوتا ہے، مفہوماً، معنی تو الگ الگ ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے نبی یاد کرو ذرا اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ان کی پیدائش سے قبل اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب و خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس وقت کی یاد دلا رہا ہے پروردگار عالم اپنے نبی کو کہ نبی یاد کرو ذرا اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اے نبی ذرا یاد کرو اس وقت کو جو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اسی طرح وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اور اے نبی یاد کرو ذرا اس وقت کو جب آپ کی صدارت میں اللہ نے آپ کی میلاد کی محفل منعقد کی اور انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یاد کرو جب ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور اے نبی ذرا اس وقت کو تو یاد کرو جب فرشتے مریم سے کہہ رہے تھے کہ اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، اور یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تم کو آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو یہ سارے واقعات، یہ تو میں نے وقت کی طوالت کے پیش نظر کم یہاں پر میں لے کر آیا ہوں، ورنہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کے علاوہ متعدد جگہ پر یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت نے اذ کے ساتھ ذکر فرمایا، اور جہاں جہاں بھی اذ کے ساتھ ذکر فرمایا تو وہاں پر گویا حضور علیہ السلام کو اس واقعے کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ اور یہ سارے واقعات کب ہوئے؟ حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا نبی ذرا یاد کرو اس وقت کو۔
پھر جب پیدا ہو چکے فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو، اللہ کہہ رہا نبی ذرا اس وقت کو یاد کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ ہو، آپ کا نمرود سے مناظرہ ہو، آپ کو آگ میں ڈالا جانا ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھایا جانا ہو، ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے نبی سے کہا گیا نبی ذرا یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، آپ تخلیق آدم کا جب مشورہ میں نے فرشتوں میں رکھا تھا تب بھی آپ دیکھ رہے تھے، آپ اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے۔ یہ اللہ نے آپ کو کمال و خوبی عطا کی ہے۔ تو یہ چیز قرآن کریم سے ہو گئی، اور قرآن کریم سے اس کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ تو میں نے آیت کریمہ پڑھ دی جو کہ بالکل صریح ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، آپ نے تفسیر میں آپ پڑھیں گے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات ان کی تفسیروں میں آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو ہم قرآن سے تلاش کر لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، اس معنی کر بھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی۔ دوسری چیز یہ کہ حضور حاضر و ناظر ہیں قرآن کریم کے نزول کی تکمیل کی وجہ سے بھی، کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو صحابی ہیں اور حضور اسلام سے قرآن سنا ہے انہوں نے، ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کی رسی گم ہو جائے تو قرآن سے تلاش کر لیتے ہیں، پالان نہ ملے تو اس کو قرآن سے تلاش کر لیتے ہیں، حالانکہ ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم نہیں تلاش کر پاتے قرآن سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے۔ قرآن تو تبیان لکل شیء ہے، ہر چیز کا بیان ہے اس کے اندر۔ تو جب حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ قرآن سن کر اس سے اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں، ہر کھوئی ہوئی چیز تلاش کر سکتے ہیں، تو پھر جس پر قرآن نازل ہوا وہ نبی بھی ہر پوری کائنات کو اسی قرآن سے جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی حاضر و ناظر ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے آپ کو یہ علم عطا فرمایا اور آپ کو یہ منصب عطا فرمایا۔ احادیث کریمہ کی اگر بات کریں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ساری کائنات میں جیسے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں اور جہاں چاہیں اپنے جسم مثالی کے ساتھ تشریف بھی لے جا سکتے ہیں، یہ چیز احادیث سے بھی ثابت ہے۔ بخاری شریف جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1333، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی الیوم الذی مات فیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے عین اسی دن جس دن حضرت نجاشی کا انتقال ہوا، حضور مدینہ میں تھے اور انتقال حبشہ میں ہوا، افریقہ، وہاں انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اسی دن حضور علیہ السلام نے ہمیں حضرت نجاشی کے انتقال کی خبر دے دی کہ ان کا انتقال ہو چکا۔ اگر حضور علیہ السلام اس واقعے کے ناظر نہیں ہیں تو پھر کیسے خبر دے دی؟ تو اس سے معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام حاضر ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مشکات باب المعجزات اور بخاری اور متعدد احادیث کی کتب میں یہ حدیث آئی ہے، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب جنگ موتا ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور حضور علیہ السلام نے وہاں رہتے ہوئے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان تین صحابیوں کے شہید ہونے کی خبر ہمیں مدینہ میں دے دی تھی۔ حدیث کے لفظ ہیں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدا وجعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبرہم۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جعفر، حضرت زید اور حضرت ابن رواحہ کی موت کی خبر لوگوں کو دے دی تھی، ان کی خبر آنے سے پہلے پہلے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فقال اخذ الرایۃ زید فاصیب۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب لشکر کا جھنڈا زید نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ثم اخذ الرایۃ جعفر، پھر جھنڈا جعفر نے لے لیا، فاصیب، وہ بھی شہید ہو گئے۔
ثم اخذ الرایۃ ابن رباحہ فاصیب، پھر ابن رباحہ نے جھنڈا لے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے. حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد بن ولید، حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے لے لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر ان کو فتح عطا فرما دی. یہ واقعہ حضور علیہ السلام مدینہ میں بیان فرما رہے ہیں. جنگ بہت دور علاقے میں ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کر اس کو بیان فرما رہے ہیں. اگر حضور ناظر نہیں تھے، حضور وہاں حاضر نہیں تھے، تو پھر یہ سارے واقعات حضور علیہ السلام نے کیسے بیان کر دیے؟ اس کے علاوہ مسلم شریف کی ایک حدیث جس کا نمبر ہے 7258، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زبالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا. اس کے علاوہ ترمذی شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنا دست اقدس، دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. اور اس کے بعد میں فرمایا فتجلی لی کل شیء، تو میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، ساری چیزوں کو میں نے دیکھ لیا، ساری چیزیں میرے لیے روشن ہو گئیں. وعرفت، اور میں نے ساری چیزوں کو پہچان لیا. گویا اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ حاضر و ناظر خود حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا. اگر حضور علیہ السلام اللہ رب العزت نے جب دست اقدس رکھا تو ساری چیز حضور کے لیے روشن ہو گئی، یعنی حضور علیہ السلام پوری کائنات کو دیکھتے بھی ہیں اور ملاحظہ فرماتے ہیں. اس کے علاوہ حلیۃ الاولیاء میں حضرت امام ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے حلیہ کے علاوہ یہ حدیث شریف کنز العمال میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں ہے، اور امام جلال الدین سیوطی کی جامع الاحادیث میں بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کتب میں موجود ہے. حدیث شریف کیا ہے؟ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے میرے لیے زمین کو بلند کیا. فانا انظر الیہا، تو میں زمین کی طرف دیکھتا ہوں. وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان سب چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں جو قیامت تک موجود ہوں گی. كَأَنَّمَا انظر إِلَى كَفِّ هَذَا، جیسے کہ میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. اسی معنی کر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ہیں، موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام جب چاہیں جیسے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا کہ میں روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا، ملک الموت علیہ السلام. ساری کائنات کی روح وہی قبض کرتے ہیں. اب کوئی آدمی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، کتنی دوری پر ہو، فرض کرو 6 بجے بہت سے لوگوں کی موت ہوئی، بالکل ٹھیک 6 بجے. اب کوئی یہاں مر رہا ہے، کسی کا انتقال پاکستان میں، کسی کا دوسرے ملک میں، دنیا کے الگ الگ خطے میں ہو رہا ہے. سب کی روح کون قبض کر رہا ہے؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ملک الموت الذی وکل بکم، کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا. یہاں واحد کا صیغہ وکلا، اس کا مطلب ایک ہے ملک الموت. تو ملک الموت علیہ السلام ایک ہے، تنہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ساری دنیا میں وہ جہاں چاہیں، جیسے جب کسی کی موت کا وقت آئے تو وہاں آپ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. کیسے کر لیتے ہیں؟ تو تفسیر میں یہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری زمین کو ان کے لیے مثل تشت کے کر دیا ہے.
جیسے کوئی بڑا طواف رکھا ہو ہمارے سامنے تو ہماری مرضی ہے، ہم چاہے لقمہ یہاں سے اٹھا لیں، چاہے بیچ سے اٹھا لیں، چاہے دوسری سائڈ سے اٹھا لیں. تو اللہ نے ساری زمین کو ان کے لیے ایسے ہی بنا دیا ہے. عجیب بات ہے کہ لوگ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے لیے تو یہ بات مان جائیں کہ وہ ایک وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں تصرف کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام جو ملک الموت جیسے کروڑوں فرشتوں کے آقا ہیں، ان کی ذات میں یہ عقیدہ ماننے میں کون سا استحالہ لازم آتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے لیے زمین مثل ہتھیلی کے ہے اور حضور علیہ السلام ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. احادیث تو بہت ساری ہیں. اس کے علاوہ ایک حدیث شریف آپ اور سنیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ملا علی قاری علیہ الرحمہ مرقات میں اس کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنِّي أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقَعِ الْمَطَرِ، کہ لوگوں میں فتنے اترتے ہوئے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش ہوتے ہوئے بارش کے قطروں کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ فتنے کب ہوں گے؟ ان فتنوں سے حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا حجاج بن یوسف اور اس کے آس پاس جو مسلمانوں میں فتنے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ تھا. اور حضور علیہ السلام نے کب فرمایا؟ اپنی ظاہری حیات میں کہ میں فتنوں کو اس طرح سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ احادیث تو بے شمار ہیں ایسی. ایک حدیث شریف ابن ماجہ میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی ہے. حدیث شریف یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، صحابہ کو مخاطب کر کے کہ اے میرے صحابہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے کو ہی دیکھتا ہوں، میری نظر صرف ادھر ہی کو رہتی ہے؟ حضور نے فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم میرے اوپر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے. خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بالکل بازو میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہو وہ بھی اس پر مطلع نہیں ہو سکتا. میرے دل میں اس وقت کیا ہے، آپ میرے بالکل قریب بیٹھے ہیں لیکن آپ نہیں بتا سکتے. تو خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے. لیکن حضور نے اللہ کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اے میرے امتیوں، میرے صحابہ، تمہارا خشوع بھی میرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا رکوع بھی میرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے، اور میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. تو اگر حضور علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں تھے تو یہ سب کس وجہ سے حضور علیہ السلام نے دیکھا؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے، سب نے سنا ہوگا کہ معراج کی شب حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے معراج عطا فرمائی، حضور جس سواری پر تشریف لے گئے براق، اس کی رفتار کتنی تیز تھی؟ حضور فرماتے ہیں کہ جہاں نظر جاتی ہے، نظر کتنی دور جاتی ہے؟ نظر کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ ابھی باہر نکل کر دیکھیں تو آسمان کو دیکھ سکتے ہیں. تو نظر بڑی تیز ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے براق کا اگلا قدم وہاں تک پڑتا تھا. یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم تھا. آپ دنیا میں جو ٹرینیں چل رہی ہیں، کتنی ہی ہائی سے ہائی اسپیڈ ٹرین ہو تو وہ بھی اتنی تیز نہیں جا سکتی کہ جہاں پر نظر پہنچتی ہے ایک لمحے میں وہاں پہنچ جائے. حضور علیہ السلام کی براق کی اس قدر تیز رفتار تھی. اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان میں پہنچا، میں نے دیکھا نیچے کو جھانک کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. اب آپ نے ایک چیز اور نوٹس کی ہوگی، اگر آپ نے ٹرین کا سفر کیا ہو یا کسی اور برق رفتار چیز کا، پلین وغیرہ کا، کہ اس میں اگر آپ تیزی کے ساتھ کوئی چیز جب دوڑتی ہے تو قریب کی چیز صحیح سے نظر نہیں آتی. زمین و آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ اس مسافت کو طے کرنا چاہے تو اسے 500 سال کا وقت لگے گا. تو کتنی دراز مسافت ہے اس کی، اتنی دوری پر. اور پھر برق رفتاری کا عالم یہ کہ ایک قدم یہاں اور ایک قدم جہاں نگاہ پہنچتی ہے وہاں براق کا پڑتا ہے. اتنی تیز رفتار سواری سے حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا.
تو یہ آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کی نظر کا عالم کیا ہے، اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ اب سے 1500 سال پہلے کی بات ہے. تو آج حضور کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی، ہر آنے والی گھڑی آپ کی بہتر سے بہتر ہے. تو جو وقت گزر رہا ہے حضور علیہ السلام کی ہر چیز میں، آپ کی نظر میں، آپ کے علم میں، آپ کے مشاہدے میں، ہر چیز میں ترقی ہی ہو رہی ہے. تو جب مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر آج سے 1500 سال پہلے اس قدر تیز تھی کہ اتنی تیز رفتار سواری پر اور اتنی دوری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر شریف میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو ہمارا ہندوستان کتنی دور ہے حضور علیہ السلام کے مدینے سے؟ تو بہت مختصر ہے. یہاں تو آدمی 4-5 گھنٹے میں فلائٹ سے پہنچ جاتا ہے. اگر کوئی پیدل بھی جانا چاہے تب بھی 1-1.5 سال میں 2 سال میں تو پہنچ ہی جائے گا. تو اتنی کم مسافت سے حضور ہمیں نہیں دیکھ سکتے. اگر یہ عقیدہ ہم رکھتے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ شرک ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں، سارے کمالات و خوبی ہم اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام دور کی بات نہیں سن سکتے، دور کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ بشر ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی وہ بشر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا اللہ بھی نہیں سنا سکتا؟ یہ ساری چیزیں تو آج سائنس نے ثابت کر دی. آپ یہاں بیٹھے موبائل سے فون لگائیے، ابھی کچھ ہی سیکنڈ کے بعد آپ امریکہ، برطانیہ اور بڑے بڑے دور کے جو ملک ہیں وہاں سے بات کر لیتے ہیں. تو آج سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ آپ ذریعے سے اسباب کو کام میں لا کر بہت سی دور کی چیزوں کو، آوازوں کو سن سکتے ہیں، دور کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ بغیر اسباب کے اپنے نبی کو یہ ساری چیزیں سنا دیں؟ بالکل قادر ہے. اور ایک حدیث شریف اور سن لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نماز خسوف پڑھ رہے تھے، تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ آگے کو بڑھایا. جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو پکڑتا ہے تو ہاتھ آگے کو بڑھاتا ہے، ویسے ہی حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے کو بڑھایا اور پھر کھینچ لیا. تو حدیث کے لفظ ہیں کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا من مقامک ھذا ثم رأیناک تقعقعت. یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ اس جگہ پر کھڑے ہو کر کسی چیز کو لے رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اور پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. قال، تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا انی رأیت الجنت یا اریت الجنت. حدیث میں 2 لفظ ہیں، رأیت کہا حضور نے یا اریت کہا، مجھ کو جنت دکھائی گئی. تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فتناولت منہا عقودا، میں نے جنت کو دیکھا اور جنت میں انگوروں کی بیل پر ایک انگوروں کا خوشہ لگا ہوا تھا، میں اس کو توڑنا چاہتا تھا. اگر میں اس کو توڑ لیتا تو تم اسے کھاتے رہتے ما بقیت الدنیا، جب تک دنیا باقی رہتی. اب یہ بتائیے جنت کہاں ہے؟ جنت ہے 7 آسمان کے بھی اوپر، حدیث میں یہ آیا. اور حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ایک میدان میں ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ بڑھایا اور میں اگر چاہتا تو اس کو توڑ لیتا، اور تم اس سے پھر دنیا جب تک ختم ہوتی تب تک کھاتے رہتے، اور وہ رزق ختم نہیں ہوتا، وہ انگور ختم نہیں ہوتے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حاضر ناظر کا مطلب یہی ہے کہ ساری کائنات اللہ نے حضور کے لیے سمیٹ دی ہے. اور حضور علیہ السلام ہاتھ بڑھا کر چاہے تو جس میں چاہے تصرف کر سکتے ہیں اور جس کی چاہے مدد کر سکتے ہیں. اسی کے علاوہ جس میں مثالی کے ساتھ حضور علیہ السلام جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے.